شہر یروشلم روئے زمین پر موجود ایک ایسا تاریخی شہر ہے جہاں بے شمار جنگی داستانیں اور عروج و زوال اس شہر کے سینے میں دفن ہیں۔ یہ مقدس شہر کئی بار اجڑا اور آباد ہوا، لیکن آج بھی یروشلم لوگوں کے دلوں میں ایک اعلیٰ مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ شہر ایک ڈھلوان پہاڑی پر واقع ہے۔ یروشلم جزیل کی زمین سے لے کر عقبہ تک پھیلا ہوا ہے۔ 3000 سال پرانا شہر یروشلم، جہاں تاریخ میں کبھی قحط نہیں پڑا۔ دنیا کا کوئی مقام بیت المقدس سے قدیم اب تک معلوم نہیں ہوا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی، جبکہ احادیث کے مطابق یروشلم میں سب سے پہلے خود حضرت آدم علیہ السلام یا ان کے کسی بیٹے نے قدم رکھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد مسجد الحرام ہے، اور اس کے 40 سالوں بعد بیت المقدس کی بنیاد ڈالی گئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے 2500 قبل مسیح میں آل سام، نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولادیں آ کر آباد ہوئیں، جنہیں کنانی کہا جاتا تھا۔ پھر 2000 قبل مسیح کے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے یروشلم ہجرت کر کے اس علاقے میں پہنچے۔ بعض روایتوں کے مطابق اس وقت یروشلم کا بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ یہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادیں ہوئیں اور آپ نے زندگی کا بڑا حصہ یہاں گزارا اور یہیں مدفون ہوئے۔ 40 سالوں بعد یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی جگہ خداوند خدا کو خواب میں دیکھا، لہٰذا انہوں نے اس مقام پر بیت العیل کی تعمیر کی، جو یہودیوں کا پہلا مقدس مقام مانا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادیں، جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یہ لوگ کنعان چھوڑ کر مصر کی طرف ہجرت کر گئے اور لمبے عرصے تک وہاں فرعونیوں کے غلام بنے رہے۔ اس زمانے میں قوم عمالقہ نے ارض فلسطین اور یروشلم پر قبضہ کر لیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر نکلے تو اسی ارض مقدس کا ان سے وعدہ کیا گیا جو بنی اسرائیل کو عطا ہونے والی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بنی اسرائیل فلسطین میں داخل نہ ہو سکے، لیکن آپ کے بعد جانشین حضرت یوش بن نون کی رہنمائی میں بنی اسرائیل نے قوم عمالقہ سے جنگ لڑی اور انہیں فتح نصیب ہوئی۔ اس طرح بنی اسرائیل فلسطین کے نواحی علاقوں میں پناہ گزیر ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم پر حملہ کر دیا اور عمالقہ کو مکمل طور پر شکست دے کر یروشلم کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ یہیں سے یروشلم کی عظیم سیاسی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے یروشلم کے چاروں طرف اونچی فضیلیں قائم کیں اور پتھریلی وادی میں چشمے کھدوا کر باغات بنوائے گئے۔ یروشلم کی شان و شوکت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ شہر میں سڑکیں کھدوا کر پختہ کروائی گئیں۔ اس طرح شہر یروشلم اپنے دور کا سب سے عظیم ترین تجارتی شہر قرار پایا۔ یروشلم میں عبادت کے لیے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کروائی گئی، جس میں تابوت سکینہ کو رکھا گیا۔ یہ وہ پاک ترین جگہ تھی جس کو یہودیوں کے لیے سب سے مقدس مانا جاتا تھا۔ اس ہیکل کو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے 1300 سالوں میں مکمل کروایا۔ اب یروشلم بنی اسرائیل کا دارالسلطنت کہلایا گیا۔ سلیمان علیہ السلام کی عظیم الشان حکومت کے بعد بنی اسرائیل رفتہ رفتہ سرکش اور نافرمان ہوتے چلے گئے۔ انہوں نے توریت میں رد و بدل کی، مورتیاں بنا کر بت پرستی کی ابتدا کی، سود، زناکاری اور دیگر بدعمالیوں میں مبتلا ہو گئے۔ ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے یروشلم پر بیرونی طاقتوں نے کئی بار حملے کر کے 1000 سال کے طویل عرصے میں تقریباً 17 مرتبہ یروشلم مکمل طور پر اجڑتا اور آباد ہوتا رہا۔ ان حملوں میں بخت نصر اور ٹائٹس کے حملوں نے یروشلم کو مکمل طور پر اجاڑ کر رکھ دیا اور یہاں آباد لوگوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا۔ ٹائٹس کے حملے کے بعد شہر یروشلم تقریباً 5 صدیوں تک عیسائی حکومت کا حصہ رہا، اور پھر 5ویں صدی عیسوی میں اسلام کی آمد کے ساتھ یروشلم کی تاریخ کا ایک نیا آغاز ہوا۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 7ویں سال سفر معراج پر نکلے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے بیت المقدس پہنچے اور تمام انبیاء کرام کو نماز کی امامت کروائی، اور پھر اسی مقام سے براق پر سوار ہو کر 7 آسمانوں کے سفر پر نکلے۔ اس طرح کعبہ شریف اور مسجد نبوی کے ساتھ یروشلم کے بیت المقدس کو اسلام کے اہم ترین مقام کا درجہ حاصل ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب کی خلافت میں بیت المقدس کو یہود و نصارہ کے ہاتھوں سے آزاد کروا لیا گیا اور یروشلم اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ 86 ہجری اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کروائی تھی۔ مسلمانوں کے یروشلم فتح کرنے کے بعد کئی عرب قبائل وہاں آ کر آباد ہوئے اور کچھ عرصے میں ہی یروشلم ایک اسلامی عرب علاقے میں تبدیل ہو گیا۔ بنو عباس کی خلافت تک یروشلم اسلامی ریاست کا حصہ رہا۔ جیسے جیسے خلافت کمزور پڑنے لگی تو صلیبیوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یروشلم کو مسلمانوں سے چھین لیا
اور یروشلم میں بے دردی سے مسلمانوں کا خون بہایا گیا۔ تقریباً 88 سال تک یروشلم صلیبیوں کے قبضے میں رہا اور آخرکار قبلہ اول کی آزادی کی خاطر صلاح الدین ایوبی نے پے در پہ 16 جنگیں لڑ کر 1187 عیسوی میں یروشلم کو دوبارہ آزاد کروا لیا۔ صلاح الدین کے بعد یروشلم تقریباً 700 برسوں تک اسلامی ریاست کا حصہ رہا اور یروشلم نے تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک لمبے عرصے تک امن و امان کا دور دیکھا۔ لیکن خلافت عثمانیہ کے بعد یروشلم ایک بار پھر فتنہ و فساد کا مرکز بن گیا اور 1948 عیسوی میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی سازشوں سے فلسطین میں یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ عرب ممالک اسرائیل کے خاتمے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑے، لیکن یورپ اور امریکہ کے سہارے سے اسرائیل نے عرب ممالک کو شکست دے دی اور پھر 1967 عیسوی میں 6 روزہ جنگ کے بعد یہودی یروشلم اور بیت المقدس پر قابض ہو گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسرائیل فلسطین کے علاقوں پر قبضہ کرتا چلا گیا، جو آج تک جاری ہے، اور ہمیں آئے دن فلسطین میں اسرائیل کی طرف سے کیے گئے ظلم کی خبریں اور ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں۔ فلسطینی مسلمان ایک لمبے عرصے سے بے وجہ ایک ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اور یہ دنیا کی واحد قوم ہے جو خود اپنے علاقوں اور اپنے ہی ملک میں قیدیوں کی سی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ فلسطین کا غم امت مسلمہ کا مشترکہ غم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان پر اپنا رحم فرمائے اور انہیں ظالموں کے شر سے نجات دے۔